बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बारे में है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए। पीर के दिन मक्का मुकरमा से हिजरत की। पीर के दिन मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और विसाल भी पीर के दिन ही हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद बुखार की हालत में हज़रत आयशा के हुजरे में तशरीफ़ लाए और अपना सर मुबारक इनके ज़ानों पर रख कर आपने आराम फरमाया। हज़रत आयशा सदीक़ा ने कहा, या रसूलल्लाह, आपका बदन मुबारक बहुत गर्म है। आपने फरमाया, ए आयशा, तुमसे जुदाई का दिन बिल्कुल करीब आ गया है। ये सुनकर हज़रत आयशा ने दर्द भरी आह भरी। आपने फरमाया, ए आयशा, तुम सब्र शुक्र करो, क्योंकि मौत का शरबत हर एक को चखना है। और दूसरा जुमे का दिन था। हज़रत बिलाल से अज़ान सुनकर सैयदुल मुरसलीन ने चंद सहाबा कराम के कंधों पर हाथ रखकर मस्जिद में बवक्ते तमाम पहुंचकर फरमाया, मुझ में ताकत नहीं है, लिहाजा मेरी इजाज़त है कि अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अमामत के फ़राइज़ अंजाम दें। ये फरमान सुनकर तमाम सहाबा कराम की आंखों में आंसू भर आए। हज़रत अबू बकर सदीक़ ने आपके फरमान से अमामत कराई और आपने इनकी पैरवी में नमाज अदा की। फिर आपने चंद अमूर की वसीयत फरमाई कि ए मेरे भाइयों, मैंने वही इलाही के मुताबिक सब नेको बद से आगाह किया। अब मेरा वक्त आखिर आ पहुंचा है। मैं तुमसे कहता हूँ कि हर नेक कारोबार करते रहना और इस कारोबार को नहायत होशियारी से मेरे बाद करना। तब सहाबा उकराम में ये गिरिया जारी शुरू हुई। फिर हज़रत अबू बकर सदीक़ ने दस्त बस्ता होकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज की रात मैंने एक ख्वाब देखा। आपने फरमाया, इस ख्वाब को बयान करो। उन्होंने फरमाया कि मैंने देखा आयशा के सर से चादर उड़ गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताबीर इस ख्वाब की ये है कि इसके बेवा होने को ज़ाहिर करती है। इसके पीछे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, मैंने ख्वाब में ये देखा है कि अदल मेरा टूट गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी ताबीर ये हुई कि वो अदल मैं हूँ। फिर हज़रत उस्मान गनी ने कहा, या रसूलल्लाह, ये ख्वाब मैंने देखा है कि एक वर्क़ कुरान शरीफ से हवा पर उड़ गया है। फरमाया, आपके इस ख्वाब की ताबीर ये है कि वर्क़ कुरान मजीद का अबारत मेरी रूह से है और तन से मुराद होगी। फिर हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है और वो ये है कि मेरी ढाल टूट गई। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सपुर्द तेरी में था और इसका टूटना मेरा इस दारे फ़ानी से जाना है। इसके बाद हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने ये ख्वाब देखा है कि मेरे घर का स्तून गिर पड़ा। आपने इसकी ताबीर यूँ बयान फरमाई, ए आयशा, जो औरत ये ख्वाब देखे मुस्तकबिल करीब में इसका शोहर ही मर जाता है। उस वक़्त सब सहाबा कराम, तमाम बीबियाँ और सारे अहलो बैत ज़ार ज़ार रोए और बहुत ही परेशान और मुज़तरब हुए। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, बीमारी की शिद्दत मुझ पर बहुत है। आप लोग बिलाल से कहो कि वो सारी मदीने में ऐलान कर दें कि सिर्फ़ 2 रोज़ रसूल खुदा के बाकी हैं, और साथ ही ये भी कह दें कि जिस शख्स को दावा किसी किस्म का मुझ पर है वो आकर मुझसे वसूल कर ले। अल-गर्ज़, एक मर्द आकाशिया नामी ने दावा किया और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उहुद में आपके हाथ से मेरी पीठ पर एक कोड़ा लगा था, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि इसका बदला मुझे मिल जाए। चनाचा ये सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में से वो कोड़ा मंगवाया जो 7 सेर वज़न का था। तमाम लोगों को आकाशिया के बदला लेने का मालूम हुआ। सब सहाबा कहने लगे कि ए आकाशिया, हज़रत के बदले हमारे बदन पर 10-10, 20-20, 40-40 कोड़े मार ले, और क्योंकि हज़रत इस वक्त शदीद बीमारी में मुब्तला हैं, इनसे दरगुजर कर दे। लेकिन वो किसी तरह से भी राज़ी ना हुआ। चनाचा हज़रत ने फरमाया, आकाशिया,
کوڑا اپنے ہاتھ میں لے اور جتنا چاہے مار۔ آپ کے فرمان کے مطابق عکاشیہ نے درہ اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر کہا، حضور میں نے تو ننگی پیٹھ پر کوڑا کھایا تھا اور آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ پیغمبر خدا نے اپنا لباس اتار دیا اور موجودہ حاضرین اس وقت زاروں قطار رو رہے تھے۔ چنانچہ عکاشیہ پشت مبارک کے قریب کھڑا ہوا اور پھر اس نے مہر نبوت کی اپنی آنکھوں سے زیارت کی اور فوراً اس نے بوسہ دیا اور اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر کوڑا ہاتھ سے پھینک کر آپ کے قدم مبارک پر گرا اور کہنے لگا، اے سید المرسلین، مجھ کمینے کو کیا طاقت کہ آپ کے غلاموں کی پشت تک بھی کوڑا لے جا سکوں۔ میں کمینہ نالائق، جس روز آپ کا کوڑا میری پیٹھ پر لگا تھا میں نے اسی روز بخش دیا تھا۔ اب تو غرض میری یہی تھی کہ میں اس حیا سازی سے مہر نبوت کی زیارت کروں، پھر آتش دوزخ سے بے فکر رہوں۔ اور رسول خدا نے فرمایا، اے عکاشیہ، زہ نصیب، کہ آگ دوزخ کی تجھ پر حرام ہو گئی ہے۔ پھر ربیع الاول پیر کے روز اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر ادب سے کھڑے ہونا اور بلا اجازت ان کی جان قبض نہ کرنا۔ چنانچہ مالک الموت نے عرابی کی صورت بن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آواز دی کہ میں اندر آنے کے واسطے حکم چاہتا ہوں۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عرابی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہے اور تکلیف سے بے چین ہے، لیکن اس نے نہ سنا اور بار بار پکارتا رہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان مبارک میں آواز پہنچی تو آپ نے آنکھیں کھولیں اور پوچھا، اے فاطمہ، کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ، ایک عرابی اپنے ہاتھ میں تلوار لیے دروازے پر آیا ہے اور گھر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اس سے ہر چند کہتی ہوں مگر وہ واپس نہیں جاتا۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، وہ عرابی نہیں ہے کہ وہ چلا جائے، بلکہ یہ وہ شخص ہے کہ عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنائے۔ تم اس کو اندر بلا لو۔ پھر مالک الموت نے آ کر سلام کیا اور نہایت مؤدبانہ طور سے کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسرائیل، تم میری زیارت کو آئے ہو یا میری جان قبض کرنے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو آپ کی جان قبض کرنے کو آیا ہوں، مگر آپ کے حکم سے آپ کی جان قبض کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی ٹھہرو، حضرت جبرائیل بھی آئیں گے۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں حضرت جبرائیل بھی آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، فرمان الہی تھا کہ میری عمر 90 برس ہوگی اور ابھی تو میری عمر کے صرف 63 برس ہی گزرے ہیں۔ یہ سن کر کے حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کے 27 برس معراج میں گزرے ہیں، اور کہا، حکم الہی بھی یوں ہے کہ آپ دنیا میں رہنا منظور کریں تو جتنی چاہیں عمر پائیں گے۔ لیکن پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ مرضی الہی کس میں ہے؟ انہوں نے کہا، مرضی الہی تو آپ کو جنت میں بلانے کی ہے، کیونکہ دوزخ کی آگ کو سرد کر دیا گیا ہے اور آپ کے واسطے جنت کو آراستہ کیا گیا ہے، اور وہاں کے حور و غلماں آپ کے منتظر ہیں۔ یہ سن کر رسول خدا نے فرمایا، میں بھی رضائے الہی چاہتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ اپنی امت کو میرے ذمے سونپ دو، اور پھر میں بروز قیامت اس کو واپس کر دوں گا۔ پھر آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ غسل میت میری کون دے گا، اور کفن کون پہنائے گا، اور جنازہ کون پڑھائے گا، اور میں کہاں دفنایا جاؤں گا؟ یہ سن کر جبرائیل دوبارہ دربار الہی میں گئے اور پھر وہاں سے واپس آئے اور آ کر بولے، اللہ تعالیٰ کا فرمان یوں ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کریں، حضرت علی مرتضیٰ غسل دیں اور کفن پہنائیں، اور آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن ہو کر آرام فرمائیں۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اے میرے صحابیوں، حلال و حرام میں فرق جاننا
اور اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، فقیروں کو ان کے حق سے محروم مت کرنا، بیوہ یتیم بچوں کو شفقت دینا اور ان کو کسی طرح سے تکلیف نہ دینا۔ اس وقت سب حاضرین مجلس کا غم سے عجیب حال تھا اور مانند نقش دیوار ہو گئے تھے، خصوصاً حضرت فاطمہ۔ ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گوشۂ جگر میری، رنج نہ کرنا، کیونکہ 6 ماہ کے بعد تم بھی میرے پاس آ جاؤ گی۔ اس وقت خاتون جنت کو تسکین ہوئی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عزرائیل، اب اپنے کام میں مشغول ہو۔ چنانچہ پھر مالک الموت نے اپنا ہاتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر رکھا۔ پھر پیغمبر خدا نے ایک آہ بھری اور پھر فرمایا، اے مالک الموت، مجھ کو تکلیف پہنچی۔ میں نے جانا کہ ایک پہاڑ میری چھاتی پر آ پڑا اور پھر میری امت کو بھی ایسی ہی تکلیف ہوگی۔ عزرائیل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی روح مبارک بہت آسانی سے قبض کر رہا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عزرائیل، جتنی سختی اور تکلیف جان کنی عالم میں ہے وہ تو مجھے ہی دے دے، لیکن میری امت کو جان قبض کرنے کے وقت ذرا تکلیف نہ دینا، کیونکہ وہ بہت ہی کمزور ہے۔ تب مالک الموت نے عہد کیا کہ جو کوئی آپ کی امت میں سے بعد نماز فریضہ کے آیت الکرسی پڑھے گا، اس کی جان ایسے آسانی سے قبض کروں گا جیسے سوتے ہوئے بچے کے منہ سے ماں اس کی اپنی چھاتی نکال لیتی ہے اور بچے کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وصیت یہ کی کہ اے میرے صحابیوں، بدی اور گناہ کے کام مت کرنا اور اپنا آئینہ سینے کو زنگ کینہ سے پاک رکھنا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان مبارک بحق تسلیم کی اور تمام حاضرین نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی دم تمام صحابہ اور اہل بیت پر غم کی کیفیت طاری ہو گئی۔ بہر صورت اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمانے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے غسل دیا اور کفن پہنایا۔ جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار ہوا۔ ملک ملک کے آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی اور زمین و آسمان کے فرشتوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں دفن کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق امامت اور خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی۔